اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جائیں، کیسے جائیں، کس کو کہیں۔ اب اسٹیج پر جا کر ہمارے دشمنوں سے، ہمارے قاتلوں سے اب ہاتھ ملاؤ گے تو ہماری کتنا دل دکھتا ہوگا کہ ہم نے 3874 مساجدیں لے کر دیں، کل بھی 3 مسجدیں واپس آئی ہیں۔ ہم نے وہاں خطیب کون تھا؟ آپ تھے۔ وہاں امام کون تھا؟ آپ تھے۔ بیان کس کا تھا؟ آپ کا تھا۔ اور آپ یہ کہیں کہ چودھری یہ بولے کہ بابا یہ ان سے ہم نے ان کو قابو کر لیا تو تمہیں قابو کرنا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہمارے بڑے ہماری سرپرستی فرمائے، ہم سے شفقت کرے، ہم سے محبت کرے، ڈاکٹر صاحب کے پاس کیوں آ جاتے؟ اس لیے کہ یہ بھرے اسٹیج کے اوپر، بھری محفل کے اندر عزت دیتے ہیں، 2 بول عزت کے بولتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے لیکن محبت بھی چاہیے اور عزت بھی چاہیے۔ آپ لوگوں کے پاس کیا محبت بھی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس عزت بھی نہیں ہے دینے کے لیے؟ یہ کیا آپ کی ذاتی ملکیت ہے؟ کبھی سوچو جن کے گھر کے جنازے اٹھے ہیں اس دور کے اندر، مفتی صاحب اس دور کے اندر، اور اگر کوئی ایک شخص کھڑا تھا اس دور کے اندر، جب میرا چہرہ مفتی صاحب کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ایک دم مجھے بات یاد آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ تھا، خدا کی قسم ایک شخص کھڑا تھا جس نے جنرل مشرف سے کہا تھا کہ میں ان کی ضمانت لیتا ہوں، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ وہ حضرت علامہ شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ مرکز کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، معاشرہ ہوا تھا، لیکن قائد ملت اسلامیہ نے کہا کہ یہ محبت والے، یہ سرکار کے نوکر ہیں، یہ جان تو دے سکتے ہیں، جان لے نہیں سکتے۔ خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب کہاں ہے آج قائد ملت اسلامیہ؟ کیا انہیں ہمارے بارے میں نہیں پتا تھا؟ وہ ایسی گواہی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک شخص تھے جو گاڑی چلا رہے تھے، مفتی جان نعیمی صاحب حیات ہیں، پوچھ لے جا کے ان سے۔ آج اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہم بچے ہیں، شاید ان کی شفقت تھی، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی مزار انور پر کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی رہی کبھی ذرا کھلا اسٹیج ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وقت کی تنگی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بار بار کہیں گے اور ڈاکٹر صاحب کو انکار کرنا یہ نہیں